بچے ہر گھر کی خوبصورتی ہوتے ہیں، وہ اپنی کھیل اور شرارتوں سے سب کو محظوظ کرتے ہیں، لیکن ان شرارتوں اور کھیل کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ ایسی عادات بن جاتی ہیں جو والدین کے لیے تکلیف دہ اور شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ ان عادات کو آغاز سے ہی تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ پختہ ہو جائیں تو آگے جا کے بچے کی شخصیت پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ بچوں کی کون کون سی ایسی عادات ہیں جو والدین کے لیے قابل فکر ہیں اور کس طرح والدین ان کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کچھ بچے ہاتھ کا انگوٹھا یا انگلی منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر 3 سال کے بعد بھی بچہ انگلی یا انگوٹھا منہ میں ڈالے تو اس سے دانتوں کے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ پریشانی یا کسی تکلیف میں انگوٹھا یا انگلی منہ میں ڈالتا ہے تو اس کی وجہ دریافت کر کے پریشانی دور کریں۔ اگر بچہ رات کو سوتے ہوئے انگوٹھا یا انگلی منہ میں ڈالتا ہے تو آپ اس وقت کوئی پلو یا سٹف ٹوائے بھی دے سکتے ہیں چبانے کے لیے۔ لیکن بچہ اگر بغیر کسی پریشانی کے ہر وقت منہ میں انگلی یا انگوٹھا ڈال لے تو آرام سے اسے منع کریں، اسے یاد دلائیں انگوٹھا منہ میں نہیں ڈالنا، اسے ڈانٹ کر یا مذاق اڑا کر مت سمجھائیں۔ جب بچے کو بار بار یاد دلایا جائے گا کہ انگوٹھا منہ میں نہیں ڈالنا تو آہستہ آہستہ اس کی عادت یہ ختم ہو جائے گی۔ بچے کی ایک کامن سی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزیں اور خاص طور پہ کھلونے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ بچوں میں شیئرنگ کی عادت ڈالنے کے لیے آپ ان کے ساتھ شیئرنگ گیمز کھیلیں۔ مثال کے طور پہ بچے اگر مل کر پینٹنگ کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کا برش ایکسچینج کروانے سے شیئرنگ کی عادت بن سکتی ہے۔ والدین گھر میں بچوں کو کوئی ٹوائے یا کوئی اور کچھ لا کر دے دیں تو یہ مت کہیں کہ یہ تمہاری ہے یا یہ اس کی ہے۔ چھوٹا بچہ ہمیشہ اپنے بڑے بہن بھائی کو فالو کرتا ہے۔ بچے سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بجائے بڑے بہن بھائی کو بولیں کہ اس سے شیئرنگ گیمز کھیلیں، اس طرح بچہ بھی سیکھے گا اور والدین کی پریشانی بھی کم ہوگی۔ بچے کھانے کے ساتھ ساتھ کھیلتے رہتے ہیں یا پھر نوالا منہ میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اسے چباتے ہی نہیں، جس سے بچوں کا کھانا ختم کرنے میں دیر ہو جاتی ہے اور والدین کو غصہ اور پریشانی ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ کھانا ختم کرنے کی ایک ٹائم لمٹ سیٹ کر لیں اور اس ٹائم کو ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے اس کو ایک سگنل دیں۔ بار بار کھاؤ کھاؤ اور ہری اپ سے بچہ اریٹیٹ ہوتا ہے۔ کوئی کینڈی یا چاکلیٹ ریوارڈ کے طور پہ کھانے کے بعد کے لیے رکھیں اور بچے سے بولیں اگر وقت پہ کھانا اس نے ختم کر لیا تو اس کو چاکلیٹ ملے گی۔ موبائل، ٹی وی اور ٹیب کھانے کے وقت تمام گیجٹس بند کر دیں۔ جب گیجٹس بند ہوں گے تو بچے کا فوکس کھانے کی طرف ہوگا اور وہ جلدی کھائے گا۔ بچوں کے دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ والدین سمجھتے ہیں ہم نے جو کہا ہے بچہ وہ فوراً کرے۔ بچے کو یہ سمجھ نہیں آتی والدین نے جو کہا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ دور سے بیٹھ کے حکم دینے کی بجائے والدین کو چاہیے کہ بچے کے پاس جائیں، اسے دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس کے کھیل یا کام کا حصہ بنیں اور انتظار کریں۔ اس وقت تک بات نہ کریں جب تک بچہ آپ سے خود بات نہ کرے۔ ایک دفعہ اگر آپ کو بچے کی طرف سے رسپانس یا جواب نہیں ملا تو آپ اپنی بات بار بار نہ دہرائیں۔ بچے کے ساتھ لمبی چوڑی کہانیاں ڈالنے کی بجائے ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ بچے کو شروع سے ہی عادت ڈالیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ کے بات کرے۔ اسی طرح والدین کا بھی کام ہے، جب بچہ ان کو بلائے تو اپنے تمام کام چھوڑ کے ان کی بات توجہ سے سنیں۔ جب والدین ایسا کریں گے تو بچے میں بھی غور سے سننے کی عادت بنے گی۔ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار ایک ہی سوال یا بات پوچھتے ہیں، جس سے والدین کو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے۔ ایک ہی سوال بار بار پوچھنے کی وجہ یا تو بچے کے ایموشنز ہو سکتے ہیں، ارد گرد کا ماحول یا کوئی اور تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ۔ والدین کے لیے یہ بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے جب بچہ بار بار ایک ہی بات پوچھے، اور خاص طور پہ جب والدین مصروف بھی ہوں۔ والدین کو چاہیے کہ اس صورتحال میں بھی سمجھداری کے ساتھ بچے کو ٹیکل کریں، ہینڈل کریں۔ اب اس کے کچھ حل بھی ہیں۔ آپ ایک پیج پر آنسر لکھ کر رکھ لیں، جب بچہ بار بار پوچھے تو اس کو وہ پیج دے دیں کہ یہ ہے آنسر۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر بچے نے بات دوسری یا تیسری دفعہ آ کر پوچھی ہے تو آپ اس سے بولیں کہ میں نے جواب دے دیا تھا، اب آپ کی باری ہے کہ آپ خود اب اس کا جواب دیں۔ اس کے علاوہ ٹاپک یا سچویشن بدلنے سے بھی بچہ کسی دوسری طرف مصروف ہو جائے گا اور اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا اور وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھنا بند کر دے گا۔ والدین کے لیے ایک اور مشکل صورتحال ہوتی ہے جب کوئی بات کریں اور بچہ آگے سے جواب دے یا پھر بیک ٹاک کرے۔ کسی کام کے نہ ہونے پہ یا مرضی کے خلاف جانے پہ جب بچہ والدین سے نو سنتا ہے تو اسے فیل ہوتا ہے اس سے کوئی چیز چھینی جا رہی ہو۔ بچہ اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے بیک ٹاک کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ بچہ اپنے غصے یا فرسٹریشن کی وجہ سے والدین کو جواب دیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ اس وقت ریئیکٹ نہ کریں، ایسا کرنے سے سچویشن اور بھی بری ہو سکتی ہے۔ اس جواب دینے کے پیچھے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ کیا وہ کسی ٹی وی یا کارٹون شو سے تو نہیں سیکھ رہا، کسی دوست کی کاپی تو نہیں کر رہا۔
हमेशा बच्चे का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुने। जब आप बच्चे की बात तवज्जो से सुनेंगे तो उसे अपनी इंपॉर्टेंस महसूस होगी, वो आपसे अपनी बात शेयर करेगा। आप अपनी फीलिंग्स भी बच्चे के साथ शेयर करें और लिमिट सेट करें कि इस हद तक बैक टॉक काबिल कबूल है। अगर इससे ज़्यादा की तो उसको नतीजे से आगाह करें। कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगा दें, मसलन उसका टीवी या कार्टून टाइम कम किया जा सकता है, फेवरेट टॉय वापस लिया जा सकता है। बच्चा अपने दोस्त का खिलौना या कोई और चीज़ देखता है तो उसे लेने की फरमाइश वालिदैन से ही करता है, लेकिन बच्चे के साथ एक रूल को फिक्स करें कि उसकी कुछ डिमांड्स पे यस होगा और कुछ पर नो, और उसने नो पर कोई रिएक्ट नहीं करना। और दूसरा ये कि उसने पब्लिक में फरमाइश नहीं करनी। बच्चे को ज़रूरत और फरमाइश में फ़र्क बताने की कोशिश करें। बाज़ दफ़ा बच्चा सिर्फ वालिदैन की तवज्जो हासिल करने के लिए फरमाइश करता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन भी बच्चे के सामने रखें। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको पता है कि बच्चा यहाँ फरमाइश करेगा तो उसे पहले ही समझा दें। इस तरह बच्चे के साथ बात करने से और कुछ रूल सेट करने से आप उसकी इस आदत को तब्दील कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी आदत जो वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बनती हैं, लेकिन इस परेशानी पे सिर्फ गुस्सा करने से और बच्चे को डांटने से ये आदत तब्दील नहीं होती। इसके लिए वालिदैन को कुछ समझदारी से और ख़ास तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है, जिससे वो बच्चों में ये आदत तब्दील करवा सकते हैं।